اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے مڈل ایسٹ کی وار کو لے کر، خاص طور پہ ایران اور امریکہ کے معاملات کو لے کر، لگ یہ رہا ہے کہ اس میں صرف ایک شخص جو ہے وہ بالکل تنہا ہو کے رہ گیا، اور وہ ہے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ وہ تنہائی کا شکار ہیں بدترین طریقے سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے ہی ملک میں جتنے بھی ان کے ایگزٹ پول آئے ہیں اس کے اندر وہ ایک سٹرینجر معلوم ہوتے ہیں۔ وہ لگتا ہی نہیں کہ ان کا امریکہ سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ ان کی انپاپولیرٹی کہیں پہ 54%، کہیں پہ 70%، کسی پول میں 60% اس طرح چل رہی ہے۔ کیا وہ جنریشن جو کہ نیو جنریشن کے وہ صدر کہلایا کرتے تھے، ایون وہ جنریشن زی جو ہے، انہوں نے بھی کل جو لیٹسٹ پول آیا اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت کو، ان کی لیڈرشپ پہ ویٹو قرار دے، کراس لگا دیے۔ تو اپنے ملک میں جس کی بنیاد پر وہ یہ سارے فیصلے کر رہے ہیں، انہوں نے جنگ کا فیصلہ کیا، وہ ملک جس نے ان کو صدر بنایا اور اس بنیاد پہ وہ فیصلے کر رہے ہیں، اس ملک کے ووٹر جو ہیں متواتر پچھلے ایک ہفتے کے اندر ان کو غیر مقبول ترین پریزیڈنٹ قرار دے رہے ہیں۔ وہ اپنی پاپولیرٹی لوز کر چکے ہیں، وہ اپنی سگنیفیکنس لوز کر چکے ہیں امریکی عوام کے اندر۔ امریکہ کی عوام پولز کے رزلٹ کے تھرو ان سے بہت خائف نظر آتی ہے اور بہت ناراض نظر آتی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ شاید مڈ ٹرم الیکشن وہ امریکہ کے ان پریزیڈنٹس میں سے ہو جائیں جو بڑی ہیوی کاسٹ پڑے گی، ہیوی ڈسٹ پڑے گی، اور ریپبلکن پارٹی جو ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ہاریں گے، اور اس کے بعد ان کے پاس سے کنٹرول چلا جائے گا ایوان نمائندگان کا، تو جس کے بعد لیجسلیشن کرنا ایک نیکسٹ ٹو امپاسبل مرحلہ ہو سکتا ہے امریکہ کی موجودہ گورنمنٹ یا ٹرمپ انتظامیہ کے لیے۔ لیکن ٹرمپ صرف لوکلی تنہا نہیں ہوئے اس جنگ کی وجہ سے، وہ پوری دنیا میں گلوبلی بھی تنہا ہو گئے۔ انٹرنلی وہ ووٹرز سے تنہا ہوئے ہیں، ووٹرز نے جس طرح ڈس اپروو کیا پولز کے اندر۔ گلوبلی وہ تنہا ہوئے ہیں جب یورپ نے ان کا آلموسٹ بائیکاٹ کر دیا ہے۔ آپ کینیڈا کے پرائم منسٹر کو سن لیں، آپ جرمنی کے وائس چانسلر کو سن لیں، جرمنی کے چانسلر کو سن لیں، وہ سب کیا بتا رہے ہیں؟ وہ ایک طرف بتا رہے ہیں کہ یہ جنگ غلط ہے امریکہ کی، دوسری طرف وہ بتا رہے ہیں کہ ایران ناکو چرن چبا رہا ہے امریکہ کو، تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے، صرف ایران کی وار کو لے کر نہیں، ویسے بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے ابھی ریسنٹلی جو کینیڈا کے پرائم منسٹر اور جرمنی کی چانسلر کا سنے بیانات، ان میں تو وہ کھل کے اب جو ہے امریکہ کی جو ایک رسپیکٹ تھی ایز اے سپر پاور، امریکہ کی ایک رسپیکٹ تھی ایز اے میجر پلیئر ان نیٹو، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن، جس میں جو جوڑتا ہے نارتھ امریکہ کو پورے یورپ کے ساتھ سیکیورٹی پیراڈائم میں سنس دی اینڈ آف ورلڈ وار ٹو، وہ ٹوٹلی شفٹ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یورپ کا جو ریلائنس ہے، جو عزت ہے امریکہ کی، جو یورپ کا ریلائنس تھا امریکہ کے اوپر، سیکیورٹی اس کے لیے کہ یورپ کو کوئی ہٹلر جیسا بندہ پاگل ٹکرے گا، کوئی اور ٹکرے گا تو امریکہ امداد کے لیے ہوگا، نہ ان کو امریکہ پہ کوئی ٹرسٹ رہا ہے، نہ امریکہ کی وہ کریڈیبلٹی مانتے ہیں دنیا کے اندر۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایران ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری نے اس کو ناکو چرن چبا دیے امریکہ کو، اور امریکہ کا پریزیڈنٹ ڈیسپریٹ ہو کے ایگریمنٹس پہ ایگریمنٹس کرنا چاہ رہا ہے، اپنے بندوں پہ بندے بھیجنا چاہ رہا ہے۔ ادھر ایران جو ہے وہ سنیں، اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ ذرا جرمنی کے چانسلر ہیں ان کی صرف گفتگو سن لیں، انہوں نے جو کل فرمائی ہے، کوئکلی سن کے واپس آئیں تو آپ کو میں مزید ڈیٹیلز بتاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اس وار کی وجہ سے اس وقت۔ امریکیوں کے پاس واضح طور پر کوئی حکمت عملی نہیں ہے، اور اس طرح کے تنازعات کا مسئلہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف اندر نہیں جانا ہوتا، آپ کو دوبارہ باہر بھی نکلنا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ افغانستان میں 20 سال تک بہت تکلیف دہ انداز میں دیکھا، ہم نے یہ عراق میں دیکھا، تو یہ پورا معاملہ جیسا کہ میں نے کہا کم از کم یہ غیر سوچا سمجھا ہے۔ اس وقت میں نہیں دیکھ پا رہا کہ امریکی اب کسی اسٹریٹجک ایگزٹ کا انتخاب کر رہے ہیں، خاص طور پر جبکہ ایرانی واضح طور پر بہت مہارت سے مذاکرات کر رہے ہیں، یا یوں کہیں کہ بہت مہارت سے مذاکرات نہیں کر رہے اور امریکیوں کو اسلام آباد کا سفر کروا کر بغیر کسی نتیجے کے واپس بھیج رہے ہیں۔ ایک پوری قوم کی تذلیل کی جا رہی ہے ایرانی قیادت کی، خاص طور پر ان نام نہاد انقلابی کارڈز کے ذریعے۔ ہم نے یورپیوں کے طور پر پیشکش کی اور کہا کہ ہم تیار ہیں مذاکرات کے خاتمے کے بعد اپنا ہرمز کو دوبارہ کھولنے میں مدد کرنے کے لیے۔ ہم وہاں مدد کر سکتے ہیں، لیکن پہلے مذاکرات مکمل ہونے کی ضرورت ہے، اور اس وقت میں نہیں دیکھتے کہ یہ مستقبل قریب میں کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ ایرانی واضح طور پر توقع سے زیادہ مضبوط ہیں اور امریکیوں کے پاس بظاہر کوئی قائل کرنے والی مذاکراتی حکمت عملی نہیں لگتی۔
मुझे ये कहते हुए अफसोस है, लेकिन इस वक्त ये एक काफ़ी पेचीदा सूरत हाल है। इसकी हमें बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। ये तनाज़ा ईरान के खिलाफ जंग हमारी मईशत पर बराह रास्त मनफी असर डाल रहा है और इसे जल्द से जल्द ख़त्म होने की ज़रूरत है। ये जी जर्मन चांसलर थे फ्रेडरिक मर्स, इनका ये बयान आया और इन्होंने बिल्कुल यूरोप की जो आने वाला क्राइसिस है उसके मुतालिक बताया। उन्होंने बताया कि एक तो अमेरिका के पास जिस तरह ना इराक में कोई एग्जिट स्ट्रेटजी थी, ना अफगानिस्तान में कोई एग्जिट स्ट्रेटजी थी, ईरान की भी एग्जिट स्ट्रेटजी कोई है ही नहीं इस वक्त जो नज़र आ रही हो। अमेरिकन्स की तजलील हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए, ईरानियंस कर रहे हैं इनको, और भारी कीमत यूरोप। अभी इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने इंटरव्यू दिया तो वो फरमा रहे थे कि इतना बड़ा क्राइसिस अगर आज भी स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल जाए तो उसके जो आफ्टर शॉक्स हैं वो अगले 1 साल तक यूके की इकॉनमी को हिट करेंगे। और वो हिट करने पे उन्होंने मशवरा ये दिया कि ठीक है पैनिक की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स को मशवरा दिया कि इस साल हॉलीडेज़ जो है उस पर ना जाएं, अपना रहन सहन चेंज करें, ज़रा वॉक शॉक, आई थिंक पेट्रोल वगैरह एनर्जी वगैरह का इस्तेमाल कम किया जाए, चीज़ें जो हैं उनको स्टॉक करने का तो वो नहीं कह रहे लेकिन एहतियात से इस्तेमाल करने का। तो पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की इस ईरान की वॉर को लेके पैनिक अमेरिका ने क्रिएट कर दिया, अपने इत्तेहादियों के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने वोटर्स के अंदर, अपने यूरोप के अंदर। वो यूरोप जो अमेरिका के साथ सांस लिया करता था, बल्कि उनकी सांसों की मालाएं परोया करता था, वो अमेरिका से इतना बदजिन हो गया है। वो इंग्लैंड जिसका एंग्लो अमेरिकन स्पेशल रिलेशनशिप पूरी दुनिया में मशहूर है, वो स्पेशल रिलेशनशिप जिसकी वजह से आपको याद होगा कि जब पूरा इंग्लैंड ख़िलाफ़ था कि इराक़ पे वॉर ना करे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, लेकिन टोनी ब्लेयर, मैं उस पार्लियामेंट के उस सेशन में मौजूद था इंग्लैंड में जिस वक्त टोनी ब्लेयर ने एक झूठ बोला कि जी पार्लियामेंट मान ही नहीं रही थी कि हम इराक़ में वॉर के लिए जाए, लेकिन टोनी ब्लेयर मरे जा रहे थे अमेरिका की मोहब्बत में कि वो स्पेशल रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ कि इंग्लैंड अमेरिका की नाराज़गी मोल नहीं ले सकता, कि वर्ल्ड वॉर 1 से अमेरिका और इंग्लैंड का एक ख़ास ताल्लुक़ है। तो उस तराजू के अंदर मैं वहाँ मौजूद था पार्लियामेंट में जिस वक्त टोनी ब्लेयर ने वो करारदाद पेश की हमारे सामने ही, और उसने झूठ बोला उन्होंने कि 45 मिनट के फासले पे जो है ना वो इराक़ का मिज़ाइल का हदफ है, यानी कि जो साइप्रस में ब्रिटिश अड्डे हैं या ब्रिटिश सिटीजन्स रहते हैं, इस बात के ऊपर जो है वो पूरे पार्लियामेंट ने वोट कर दिया। उसके बाद टोनी ब्लेयर बी लायर मशहूर हुए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो स्पेशल रिलेशनशिप भी आज नहीं है। इस वॉर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने उसको भी तहस नहस कर दिया। तो अब हर जगह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक बिखरे हुए हाथी तो है, ऑब्वियसली ताकत तो उनके पास है, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, उनकी सिग्निफिकेंस ख़त्म हो चुकी है, उनकी आवाज़ को ना उनके मुल्क में कोई सुन रहा है ना यूरोप में सुन रहा है। सोने पे सुहागा ईरान जो है अब वो प्यूटन के साथ बैठ के ईरान का वज़ीर ख़ारजा अब वो दिखा रहा है उसको अमेरिका को कि जनाब अगर आप इजराइल के साथ खड़े होकर या बैठकर हमारे साथ बम बरसा रहे हैं तो हम प्यूटन के साथ हैं। और प्यूटन क्या कह रहा है आगे से, वो दाद दे रहा है ईरान को कि क्या जवामर्दी से आपने लड़ा है और इस डिफाइंस को मैं आपकी शाबाश देता हूँ। और कहने का मतलब ये है कि इस तरह ही डटे रहे अमेरिका के ख़िलाफ़। और अमेरिका, ईरान और रशिया का इससे पहले 20 साल का स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट भी है और वो अब मौका आया उसको करने का, एक्टिवेट करने का। अभी चाइना के अंदर जो है वो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर गए हुए हैं। तो ये टोटल एक दुनिया नई बना रहा है ट्रंप, जिसके अंदर नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना और ईरान जो है वो अमेरिकन ब्लॉक का मुकाबला करने के लिए तैयार नज़र आ रहे हैं बहुत से लोगों को। और ये सब कुछ क्यों हुआ है? टोटली जो हुआ है ट्रंप की इस बेवकूफ़ाना वॉर की वजह से। अब जी वो तजावीज़ जो है जो मीडिया में आई, हमारे पास वेरीफाइड तो नहीं है, जो ईरान ने प्रपोजल भेजे हैं, लेकिन राइटर्स ने दावा किया है कि अमेरिकन सदर जो है ना वो बड़े नाखुश हुए हैं, क्योंकि इस सारी पोजीशन में जब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि अमेरिका, ट्रंप की ये पोजीशन हुई हुई है, वो आइसोलेट हुआ हुआ है, पॉपुलर हुआ हुआ है, यूरोपियंस उसके साथ बात करने को तैयार नहीं, ताल्लुकात स्पेशल रिलेशन ख़त्म कर रहा है यूरोप और इंग्लैंड उसके साथ, तो तनहा खड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। उस मौके पर राइटर्स, ईरान ने एक ऐसा एग्रीमेंट दिया जो ऑब्वियसली जिससे लग रहा है कि वो अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से, वो कह रहे हैं न्यूक्लियर डील छोड़े आप स्टेट ऑफ हॉर्मस पे आए, मुबैना तौर पर ये बात चल रही है। तो राइटर्स ने कहा है कि जी ट्रंप इज अनहैप्पी विद ईरान्स प्रपोजल एज ही वांट्स न्यूक्लियर इशू डेल्ट विद फ्रॉम द आउटसेट, सेड अ यूएस ऑफिशियल ब्रीफ्ड ऑन द प्रेसिडेंट्स मंडे मीटिंग विद एडवाइजर्स। ये राइटर्स ने कोट किया है इस खबर को। राइटर्स बड़ी क्रेडिबल इदारा है। तो अब सिचुएशन टोटली डेडलॉक है, हमें इसका बहुत नुकसान हो रहा है। कोई ब्रेक थ्रू कर सकता है इसके अंदर तो ऑब्वियसली ईरान और अमेरिका कर सकते हैं और उनके पास बेस्ट फैसिलिटेशन पाकिस्तान की मौजूद है। लेकिन अगेन
اب جو ایران شرائط رکھ رہا ہے وہ کیا امریکہ کے لیے ماننی قبول ہوگا, اور امریکہ کے پاس آپشن ہے کیا اب, اس پہ بھی بات کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ کرائسس جو لنگر آن ہو رہا ہے یہ صرف یورپ کو نہیں, یہ ہمیں بھی کرے گا. پاکستان بھی اس وقت انرجی کرائسس کی زد کے اندر ہے, پاکستان میں مہنگائی کے بحران کے اندر ہے, کیونکہ آبویسلی اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اٹس ایوری تھنگ از اباؤٹ دیٹ. میرے ساتھ سید محمد علی صاحب موجود ہیں, جوہر سلیم صاحب موجود ہیں, سابق سفیر ہیں آپ, میجر جنرل ریٹائر رضا محمد صاحب موجود ہیں. سید محمد علی صاحب, یہاں سے کہاں جاتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں, رشیا کا وزٹ کتنا امپورٹنٹ ہے ایران کے پوائنٹ آف ویو سے, امریکہ کے لیے کیا میسج ڈرا ہو رہا ہے, اور جو رائٹرز خبر دے رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے بڑے ناخوش ہیں, جو مبینہ طور پہ ایران نے کہہ دیا نیوکلیر ڈیل تو ہوگی نہیں, آپ اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کریں. دیکھیے, جہاں تک ایرانی وزیر خارجہ کا روس کے دورے کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کا اگر کسی ملک کو فائدہ ہوا ہے تو وہ سب سے زیادہ فائدہ روس کو ہی ہوا ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں نہ صرف تیل کی قلت بھی دنیا میں پیدا ہوئی, اس کی قیمتیں بڑھیں جو کہ روس کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کا بھی موجب بنی, اور ساتھ ہی ساتھ جو پوری مغربی طاقتیں ہیں ان کی جو سپلائی لائن اور اسسٹنس یوکرین وار کی سپورٹ اور اس کو سسٹین کرنے کے لیے فوکس تھی, وہ بھی مڈل ایسٹ کی جانب ڈائیورٹ ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ روس کو ہوا ہے, اور روس میں سمجھتا ہوں کہ اگر جیو پولیٹیکل لاجک سے بات کی جائے تو وہ سمجھتا ہے ایران جو ہے مڈل ایسٹ میں ورلڈ آرڈر کے اندر وہی رول پلے کر رہا ہے مغربی طاقتوں کے خلاف جس طرح کہ یوکرین رول پلے کر رہا ہے مغربی طاقتوں کے لیے روس کی پاور کو ویسٹ اور ضائع کرنے کے لیے. تو یہ تو ایک کانٹیکسٹ ہو گیا, لیکن جس طرح آپ نے بہت زبردست خود بھی تجزیہ دیا کہ ایک بیلنس آف پاور آپ کو ایمرج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جس میں ایک جانب امریکہ جیو پولیٹیکلی تنہا ہو رہا ہے, اس کا جو الائنس سسٹم ہے کوارڈ کا بھی اور نیٹو کا بھی وہ انتہائی ویک ہو گیا ہے, اور دوسری جانب آپ کو ایران کے ساتھ چین اور روس کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سفارتی سطح پہ بھی انہوں نے سیکیورٹی کاؤنسل میں جو قرارداد آئی ایران کے خلاف اس کو ویٹو کیا, بلکہ جو سنجیدہ انالیسز ہے اس کے مطابق جو سیٹلائٹ گائیڈنس بھی ان کے کروز میزائلز کو دی گئی ہے وہ ایران اور چین کی سیٹلائٹ نیٹ ورک کے بغیر پاسبل نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اگلے مہینے جو صدر ٹرمپ کا متوقع چین کا دورہ ہے وہ بڑا کرٹیکل ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ سے جو بنیادی مس کیلکولیشن ہوئی ہے کامران صاحب وہ یہ ہوئی تھی کہ جناب میں نے وینیزویلا کی رجیم بھی چینج کر دی, اور میں ایران کو بھی سارٹ آؤٹ کر کے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جا کے ایک اعتماد سے چینی قیادت کے سامنے بیٹھوں گا اور ان کو بھی مجبور کروں گا کہ میری ٹرمز پہ چیزیں اگری کریں. لیکن ایران نے ان کا اس پلان کو ایک طرح سے سبوتاج کر دیا ہے. اب آخری کامنٹ میرا یہ ہے کہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے مقابلے میں میں سمجھتا ہوں کہ جو توجہ زیادہ گلف آف ہرمز پہ گئی ہے اس کا بھی ایران کو سفارتی سطح پہ فائدہ ہے, کیونکہ دیکھیں اب پوری دنیا کی توجہ جو ہے وہ ایران کے ایٹمی پروگرام پہ نہیں ہے, پوری دنیا کی توجہ جو ہے وہ گلف آف ہرمز کی بندش اور اس کے نتیجے میں ہونے والے عالمی توانائی کے بحران پہ ہے, جو کہ ایک لیوریج پرووائڈ کرتا ہے ایران کو امریکہ کے اوپر. تو ایکچولی اس کو بند کر کے امریکہ نے ایک طرح سے اپنے لیے سفارتی مسائل بھی پیدا کر دیے ہیں اور ایران کو ایک طرح سے سہولت دی ہے کہ اس نے توجہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام سے ہٹا کے دنیا کے انرجی کرائسس کی طرف مبذول بھی کر دی ہے. آخری بات یہ کہ بنیادی طور پہ ٹائم اینڈ جیوگرافی is on the side of Iran, whereas might and technology is on the side of US, but then they don't have unlimited time. بالکل صحیح. جوہر سلیم صاحب, اگر آپ ایگریمنٹ یا ڈیل کے بیچ میں بیٹھے ہوتے, سمجھیں کہ آپ ایک انویزیبل فورس کے طور پہ بیٹھے ہوتے, دیکھ رہے ہوتے, تو آپ کیا واٹ ول یو میک آؤٹ آف اٹ کہ یہ ہو کیا رہا ہے بیسکلی؟ کیا ایران اتنی اسٹرینتھک پوزیشن پہ چلا گیا ہے کہ وہ اب رکا دے رہا ہے امریکہ کو یار, کہ وہ کہہ رہا ہے کہ شٹ اپ ود یور نیوکلیر اسٹف, ویل ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹر, ویل ڈیل اباؤٹ اٹ لیٹر. پہلے وہ اسٹیٹ آف ہارمز کی بات کرتے ہیں اور وہ بھی کہنے کا مطلب ہوگا یہ کہ جناب وہ ہم اور عمان جو کر لیں گے اس پہ ہم پیسے لیں گے, کنٹرول ہمارے پاس ہوگا, تم اپنا بلاکیڈ ختم کرو. یہ سچویشن بنی ہوئی آپ کے نزدیک, اگر آپ ایک لمحے کے لیے ان کو چلے جائیں ادھر ڈپلومیسی میں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی سچویشن بھی ہے. دیکھیں
ایران نے ایک لیوریج کریٹ کی تھی جو ابھی بھی ہے، یہ آبنائے ہرمز کی بندش سے، اور یہ بہت ہی اہم بھی ہے کیونکہ پوری دنیا جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے کسی لحاظ سے. 1/3 آف دا ورلڈز آئل، ایٹ لیسٹ 20%، 1/3 آف دا ورلڈز فرٹیلائزرز اور گیس بھی دنیا کی 20% سے زیادہ، اور پھر اور بھی بہت سے کموڈیٹیز ہیں جو یہاں سے جاتی ہیں جو بہت اہم ہیں. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. دیکھیے امریکہ نے اس کو کیا کیا، امریکہ نے پھر بلاکیٹ کیا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. ٹھیک. تو وہ بلاکیٹ جو ہے وہ اس وقت ایران کو بھی تنگ کر رہا ہے وہ بلاکیٹ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اب ایران کیا کر رہا ہے، آئی تھنک اسٹریٹجک گیم ظاہر چل رہی ہے دونوں سائڈ سے. ایران یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے ڈی کپل کیا، اس نے کہا جی نیوکلیر ایشو کو بھی آپ ڈی کپل کر دیں. ابھی پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں، آبنائے ہرمز کی بندش کے اوپر بات کر لیتے ہیں، اور ایک ساتھ ہی تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے اچھی اسٹریٹجی ہے. پھر امریکن جو ہے، اور میں اس سے پہلے بھی خاصی باری کہہ چکا ہوں کہ امریکہ کے لیے جو ہے سب سے کور تو نیوکلیر ایشو ہی ہے، اور ابھی جو انریزالوڈ ایشو ہے وہ بھی نیوکلیر ہی تھا. تو امریکن اس کو مختلف دیکھتے ہیں، ظاہر ہے وہی سمجھتے ہیں کہ جی آبنائے ہرمز کی بندش جو ہے وہ تو ایک بارگیننگ لیوریج ایران نے کریٹ کی ہے، لیکن وہ کور ایشو تو نہیں ہے. کور ایشو تو نیوکلیر ہی ہے، جہاں جنگ شروع ہوئی تھی نیوکلیر پہ ابھی بھی وہی ایشو ہے اس وقت. اور اس میں دو ایسپیکٹس ہیں نا، ایک اس کا ہے کہ اس کی جو سسپینشن مانگ رہے ہیں وہ انریچمنٹ کی کہ جی 0% انریچمنٹ، لیکن ظاہر ہے وہ کتنے عرصے کے لیے ٹائم فریم اس کا بات چل رہی ہے. ایک طرف 20 سال وہ امریکہ کہہ رہا ہے اس وقت، اور ایران کی طرف سے پہلے 3 سے 5 سال کی جو بات تھی. دوسرا وہ 450 کلو گرام جو افزودہ یورینیم ہے 7%، اس کا کیا ہوگا، کیا اس کو ڈاؤن بلینڈ ہوگا. جوہر صاحب ایک بات بتائیے کہ یہ رشیا کا جو وزٹ کیا ہے ایران کے فارن منسٹر نے، پیوٹن سے جو ملاقات کی ہے، پیوٹن نے جو ان کو شاباشیں دی ہیں، پیوٹن جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے، ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے پاور اور الائنس کو، تو اس کا کیا فائدہ ایران کو ہو رہا ہے، یا اس کا کیا نقصان امریکہ کو ہو رہا ہے، یا یہ چیزیں ارریلیونٹ ہے، وہ صرف ڈپلومیٹک جیسچرز ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے نزدیک رشیا کا؟ نہیں ہے. دیکھیں یہ کیا ہے ڈپلومیسی میں، کیا ایران کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی ڈپلومیٹک جو لیوریج ہے یا بارگیننگ لیوریج جو ہے اس کو انہینس کرے. تو اس میں پھر یہ دورے جو باقی، بیکاز دیکھیں جتنے ریجنل ملکوں کو اس میں انوالو کرتا جائے گا، کیونکہ ایران نے ایک نئی بات شروع کر دی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے نا ایک ریجنل جو ہے نا اسٹرکچر کے ذریعے حل کیا جائے. تو وہ باقی اسٹیک ہولڈرز اور بھی کریٹ کر رہا ہے کہ جو اس میں ابھی جس طرح رشیا کو کیا، یا عمان کا دورہ کیا. اچھا عمان کا جو دورہ ہے وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ جو آبنائے ہرمز ہے اس کا ایک سائڈ پہ ایران ہے، دوسری طرف عمان ہے، مسقط. تو وہ دونوں کے ٹیریٹوریل واٹرز ہیں بیچ میں، مطلب بالکل صحیح. تو ان کا اس لحاظ سے بھی اسٹیک ہے، انہوں نے کریٹ کرنے کی کوشش کی. پھر انہوں نے قطر سے بات کی، ابھی وہ ٹیلی فون پہ سعودی عرب سے بات ہوئی، باقی میں سے بھی وہ ایجپٹ سے، اور جس طرح تو وہ کریٹ کر رہے ہیں، وہ اس کو تھوڑا سا ریجنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے ان کی بارگیننگ پوزیشن بڑھے گی. اچھا امریکن اب کیا کہہ رہے ہیں، امریکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم صرف فلیٹ سے، کیونکہ ایران تو چاہتا ہے ڈی کپل کر دے تو آبنائے ہرمز پہ آ جائیں، وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ پھر وہ والی جو لیوریج ہے ان کی آبنائے ہرمز والی، وہ اس کو استعمال کریں. اور اس سے ایک تو خیر یہ کہ اگر نیوکلیر سیپریٹ ہو جائے تو بعد میں نیوکلیر پہ پھر ان کو کوئی اگر ارجنسی نہیں ہوگی تو ان کو بعد میں اس پہ زیادہ اچھی ڈیل مل سکتی ہے. اور دوسری طرف آبنائے ہرمز کی جو لیوریج ہے اس کو بھی وہ ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کو جس حد تک وہ کیش کرا سکیں، جس حد تک اس کو استعمال کر سکیں وہ کریں. دیکھیں امریکہ کی پوزیشن کیا ہے، امریکہ نے جو بلاکیٹ کر دیا ایران کا وہ بھی میں سمجھتا ہوں کسی حد تک نیوٹرلائز کر رہا ہے جو ایران کی ایک لیوریج بنی ہے اپنے ہرمز والی. کیونکہ obviously ایران کا جو آئل ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو رہا، ایک تو چائنا جیسی کنٹریز کو نہیں مل رہا، اور ان کی آئی تھنک ان کی کیپیسٹی بھی لمیٹڈ ہے آئل کو رکھنے کی اپنے پاس. بالکل. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں، ایک تو وہ کیپیسٹی ظاہر لمیٹڈ ہے، کیونکہ اس کے بعد آپ کو پھر مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ بند کرنی پڑے گی آئل ریفائنری. جی بند کرنی پڑیں گی ریفائنریز، اور ریفائنریز تو بعد میں آتی ہیں جو ایکسٹریکشن پروسیس ہے. اچھا وہ بھی اچھا. اب لیکن دوسرا ایک اور چیز بھی ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران کے پاس کوئی 160 ملین بیرل سے 170 ملین بیرل ایسے ہیں جو آلریڈی ان کا اوپن سیز میں ہے. وہ کیونکہ وہ یہ کرتے تھے کہ پہلے سے تیل جتنا بھی بنتا نکلتا تھا اس کو نکالتے جاتے تھے. تو وہ جو تیل ہے ویسے تو کافی ایک آگے آنے والے کئی مہینوں کے لیے کہ وہیں سے وہ بیچتے رہیں اس کو جہاں پہ بھی وہ بیچ سکیں، اور یہ پہلے بھی اس طرح وہ کرتے تھے. مسئلہ اس میں یہ ہے کہ امریکنز نے ابھی اعلان کیا ہے کہ جی جو بھی تیل ہوگا، یا ان کا جو بھی اس قسم کے شپس ہیں جو ایرانی تیل میں ڈیل کر رہے ہیں، وہ جہاں پہ بھی ہوں گے ہم وہیں پہ ان کو سیز کرنا شروع کر دیں. بلکہ آپ نے دیکھا ابھی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان ریفائنریز کو بھی سینکشن کرنا شروع کر دیا، چائنا کے اندر کچھ کہ اور جگہ پہ بھی، بیکاز ان کو بھی پتا ہے اس چیز کا کہ ایران کے پاس وہ آپشنز ہیں. تو آپ اس سے پریشر ماؤنٹ ہو رہا ہے جو ڈپلومیسی کی طرف جا سکتا ہے، ریزالو کانفلکٹ مینجمنٹ کی طرف، یہ کہہ رہے ہیں. بالکل. یہ
بالکل جو مطلب دیکھیں ایک طرف پریشر ٹیکٹکس ہے نا، ایک طرف سے وہ جو ایران کر رہا ہے، پھر امریکن اس کو ظاہر ٹھیک ہے، کرنے کے یہ لیے آپ کا دوسری پوائنٹ طرف آ سے گیا، کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. جی. یہ آپ کا جنرل صاحب لگ نہیں رہا کہ ایران پریشر میں آ رہا ہے امریکہ کی، حالانکہ یہ بات صحیح فرما رہے ہیں جوہر صاحب، اور یہ بات ایک فیکٹ ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی صحیح فرمائی ہوگی جب انہوں نے پریس ٹاک کی 2-3 دن پہلے، جس میں وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی جلدی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آبویسلی ایران کا جب آئل میں روک دیا تو اس کی ایک تو وہ بتا رہے تھے $500 ملین کا روز کا نقصان ہو رہا ہے ایران کو. دوسرا یہ کہ ایران کی کیپیسٹی جو ہے وہ جو آئل جو وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، وہ جب ٹینکر نکل ہی نہیں رہے امریکن بحری ناکے کو کراس کر کے، تو ان کے پاس ایک خاص کیپیسٹی سے زیادہ تو وہ آئل رکھ ہی نہیں سکتے. پھر اگر آئل کے پروسیس کو بند کریں گے وہ نقصان ہے ان کی ریفائنریز کو ہوگا یا ان کے ایکسٹریکشن پروسیس کو. لیکن ایران آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پریشر لیتا ہوا یا پوسچرنگ کر رہا ہے، اور پریشر ہے ان کے اوپر اس چیز کا، امریکن بحری ناکے کا؟ جی بہت شکریہ کامران شاہد صاحب، آپ کے لیے جوہر صاحب اور علی صاحب کے لیے سلام. جی بات یہ ہے شاہد صاحب کہ جی آپ نے جو شروع میں ابتدائیے میں باتیں چل کی بڑی اچھی باتیں تھیں. جی میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. یہ جو بیلنس آف پاور کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں یا کنٹسٹیشن کی بات کر رہے ہیں بگر پاورز کی، تو اس میں یہ جو انرجی ہے، کنٹرول آف چوک پوائنٹس ہے، اینڈ کاسٹ آف دی انرجی اینڈ کریٹیکل منرلز، جی یہ چاروں چیزیں جو ہیں دے آر دی نیو ٹولز آف دا اسٹیٹ کرافٹ اینڈ فار بیلنس آف پاور. تو جنگ جو ہو رہی ہے بیسیکلی اس لیے ہو رہی ہے کہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایک آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ خطے کا آئل نہ صحیح بلکہ افریقہ کا، ویسٹ ایشیا کا ہو گیا، لیٹن امریکہ کا جتنا بھی آئل پروڈیوس ہوتا ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کے قبضے میں چلا جائے، اور جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے یا ملاکا اسٹریٹ ہے یا پھر باب المندب ہے، جتنے چوک پوائنٹس ہیں ان کے اوپر بھی ان کا کنٹرول ہو، تاکہ وہ دنیا کو انرجی کے ٹول کو یوز کر کے، اور یہ ساری باتیں جو ابھی میں نے کہیں کر کے تو اپنی باتیں آ ٹھیک ہے. سکیں. ابھی آتے ہیں ایران کی طرف. ایران جو ہے اس نے بڑا ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ ان کا پین تھریش ہولڈ بہت زیادہ ہے. خواہ لاسز یہ ہیں، اچھا لفظ ہے، خواہ پین تھریش ہولڈ. جی پین تھریش ہولڈ بہت زیادہ ہے، اور ایبلٹی ٹو فائٹ زیادہ ہے، اور ایبلٹی ٹو بیئر دی اکنامک لاسز زیادہ ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ جو ساری کی ساری ان کی اکانومی تھی، باوجود سینکشنز کے اگر وہ کھڑے تھے اور ساری چیزیں چل رہی تھیں تو وہ آئل پہ تھی. اور ود ان دی آئل اگر آپ دیکھیں تو 11.4 ملین بیرل پر ڈے آئل جو ہے وہ چائنا جا رہا تھا، اور یہ چائنا کو تھوڑا ڈسکاؤنٹڈ پرائس پہ ملتا تھا، بٹ وہ بھی رک گیا. چائنا کو بھی ایک ہرٹ ہوا ہے کہ جی چائنا کو ایک ڈیفیشنسی ہو گئی. اور ایران جو ہے نہ صرف یہ کہ 11.4 بلین بیرل یہ ہو گیا، اوورال ان کی جو کیپیسٹی ٹو پروڈیوس ہے وہ 4 ملین بیرل پر ڈے ہے. تو یہ سارے کا سارا ان کو نقصان تو ہو رہا ہے، جو آپ نے صحیح فرمایا، $500 ملین اے ڈے. ایران جو ہے اس نے ریزیلینس شو کی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، بٹ آئی تھنک وہ بھی پریگمیٹک ہیں. ابھی آپ نے اگر اوورچرز سنے ہوں تو ایران کی طرف سے ایک چیز یہ سامنے آ رہی ہے جو مختلف میڈیا کے لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا اوکے آبنہ ہرمز کو ہم کھول دیتے ہیں تو نیوکلیر پہ بات بعد میں کریں گے. آبنہ ہرمز کو کیوں کھولتے ہیں؟ لاسٹ پوائنٹ کہ اس پوری جنگ میں اس وقت جو آبنہ ہرمز ہے وہ سب سے سینٹرل پوائنٹ بن گیا ہوا ہے دونوں سائیڈوں سے، اسی لیے اس کی بلاکڈ ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کوئرشن جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے، نقصان ایران کا زیادہ ہو سکتا ہے، پریشر ایران پہ زیادہ ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں تھوڑا سا آگے جا کے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ آبنہ ہرمز جو ہے کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے یہ کھل جائے گی، پارشلی کھل جائے گی، کنٹیسٹڈ کھل جائے گی، لیکن کام اس میں شروع ہو جائے گا، کیونکہ دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے، ایران کے لیے بھی نہیں ہے اور پوری دنیا کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے، نقصان ہو رہا ہے. اور جو انرجی پرائسز اگر $20 بیرل اوپر جاتی ہیں تو اس کا جو نیٹ افیکٹ ہے آپ نے بڑا اچھے طریقے سے بتایا کہ وہ بہت زیادہ ہے. اور یو کے کی ایگزامپل آپ نے بڑی اچھی دی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 سال تک ہم پہ افیکٹ ہوگا. تو یہ اوور آل جو ایک رسپانسبلٹی ہے امریکہ کے اوپر ایز اے گلوبل پاور، ایز اے سپر پاور، وہ یہ بھی ہے کہ دنیا کی اکانومی بیٹھ نہ جائے، اسی لیے ان کی مخالفت فرام ان سائڈ اینڈ فرام آؤٹ سائڈ ہو رہی ہے، اور ان کے اپنے ایلائز بھی ان کے اگینسٹ کھڑے ہیں. بالکل صحیح سر، بالکل آپ نے بڑا کمپریہنسو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں ایک بریک لوں گا، بریک کے بعد ذرا جاننے کی کوشش کریں گے بیسکلی کہ یہ اگر کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہو رہی ہے، ان کو کوئی ریئلائز کرانے والا نہیں ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز اور اس کے ریئیکشن میں امریکہ نے جو ناکہ بندی کی ہوئی ہے اس سے دنیا کتنے بڑے انرجی کرائسس کے اندر پھنستی چلی جا رہی ہے، دھنستی چلی جا رہی ہے. دنیا کی بڑی بڑی اکانومیز بشمول امریکہ کے لوگ، بشمول پوری دنیا کے لوگ
کس بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. اور اس میں مطلب ایران تو ایک اس طرح کا کنٹری ہے جس کو یعنی کہ آپ اس کو دیوار سے سر ماری جائے اس کا کتنا نقصان ہو جائے گا, اس کے مقابلے میں جو پوری دنیا کا نقصان ہو رہا ہے اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بات سمجھانے والا یا اس کو اپنی عقل میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی؟ مطلب کوئی ایگو بھی نہیں اتنی بڑی ہو سکتی کہ انسان ریئلائز نہ کر سکے کہ یہ دنیا کو کس انرجی ریلیٹڈ, اکانومی ریلیٹڈ کیٹسٹرافی کے اندر یہ وار لے کے جا رہی ہے, یہ امریکہ کا ڈیسیژن لے کے جا رہا ہے کہ جس کے اندر, اور آپ تو کہہ رہے ہیں رجیم وغیرہ سب چینج ہو گیا تو معاملہ ختم ہو گیا, نیوکلیر ڈیل وغیرہ ہوتی رہے گی, کر کے نکلے بیچ میں سے یہ ناکہ بندی کھلے. اس ناکہ بندی کا کنسرن لوگوں کو زیادہ جنگ کا اتنا نہیں ہے. جنگ میں تو دیکھیں نا یوکرین میں لوگ مرے, فلسطین مرے, کسی کو کیا کنسرن ہے؟ ریئلسٹک اپروچ تو یہ ہے کہ ہمارے لوگ نہ مرے, ہماری اکانومی نہ ڈائی ڈاؤن ہو, وہ اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے اور امریکہ کے بلاکیڈ کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو ان چیزوں میں بات کرتے ہیں. اور اگر یہ جنگ پھیلتی ہے, رشیا چائنا کس حد تک بیچ میں آ سکتے ہیں, پاکستان اس میں سے کیا ڈرائیو کر سکتے ہیں, تمام چیزوں بات کریں گے بریک کے بعد. ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ ہے جی, ایران ہیز جسٹ انفارمڈ us that they are in a state of collapse. They want us to open the Strait of Hormuz as soon as possible as they try to figure out their leadership station, which I believe they will be able to do. محمد علی صاحب, اسٹیٹمنٹ آف انالیسس یہ ہے کہ امریکہ جو ہے اس کی اس جنگ کو پرولونگ کرنے کے چکر میں پوری دنیا تباہی سے دوچار ہے. تو زیادہ پریشر ٹرمپ کے اوپر نیچرلی نہیں ہونا چاہیے جنگ سے نکلنے کا, اور دوبارہ کتنا % چانس ہے سٹرائکس ریزیوم کرنے کا؟ سٹرائکس وہ کر بھی دے تب کیا کر لے گا وہ جو 50 دنوں میں نہیں کر سکا ابھی تک؟ لیکن دو باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایران کے اوپر امریکہ کی جو حکمت عملی تھی پہلے, ایٹمی پروگرام کی بات کوئکلی کر لیتے ہیں, وہ یہ تھی کہ اس کو نیست و نابود کر دیا جائے. دیکھیں اگر وہ نیست و نابود ہو گیا ہوتا فوجی اعتبار سے تو پھر آج وہ اس پہ مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں رہتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوجی اہداف جو امریکہ کے تھے وہ اچیو نہیں ہوئے. تو ایران کا موقف اس پہ یہ ہے کہ جناب جو چیز ہم نے آپ فوجی ذرائع سے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور حاصل نہیں کر سکی تو ہم آپ کو پلیٹ میں رکھ کے ٹیبل پہ کیسے دے دیں, اور اس میں وزن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو سفارتی حکمت عملی ہے وہ ایران کو کوئی انسینٹیو نہیں دے رہی, وہ بدستور فوجی تباہی سے معاشی اور سفارتی دباؤ کو بڑھانے پر مبنی ہے. آپ دیکھیں چاروں معاملات دیکھ لیں, چاہے وہ لبنان کی جنگ کی بندی کی بات ہو, وہاں بھی اسرائیل جو ہے روزانہ قتل عام کر رہا ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ گلف آف ہرمز کو ہم کھولنے لگے تھے 10 دن پہلے, اب جناب امریکہ نے وہاں پہ بھی ایک نیول ناکہ بندی کر دی ہے, تو وہاں پہ بھی دباؤ بڑھا دیا ہے. پچھلے ہفتے انہوں نے کچھ مزید معاشی پابندیاں بھی امریکہ نے ایران پر عائد کی ہیں. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود امریکہ کی حکمت عملی سفارتی سطح پہ ایران پر دباؤ بڑھانے کی ہے, بجائے اس کے کہ وہ ان کو کوئی اکنامک انسینٹیو دیں, کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کریں. مثلا اگر ان کا جو جہاز پکڑا تھا وہ ریلیز کر دیں, یا وہ کوئی کم سے کم انیشل اکنامک ریلیز دے دیں. لیکن پوری دنیا جو ہے ان پہ ان کی استحصی کر رہی ہے, اور دنیا کو پرابلم میں ڈالا ہوا ہے کرائسس میں انہوں نے. جی میں اس پہ آ رہا ہوں. میں کوئکلی یہ بات صرف آخری کمنٹ ایران کے حوالے سے کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ڈومیسٹک پریشر تو ایران کی حکومت کے اوپر بھی ہے کہ جناب ہم کیسے, اگر وہ امریکہ کو جو کچھ وہ چاہتے ہیں دے دیں تو وہ ہم اپنی عوام کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ بھائی ہم نے اتنے عرصے تک 47 ایئرز تک قربانی کس چیز کی دی ہے. اگر ہم جو کچھ امریکہ کے صدر مانگ رہے وہ دے دیں تو پھر ہماری اس قربانی اور جدوجہد کی ضرورت کیا ہے. تو ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ ان کو بھی ایک فیس سیونگ اور امریکہ کی طرف سے کوئی اکنامک انسینٹیو چاہیے تاکہ وہ اپنے عوام کو قائل کر سکیں کہ ہم فلیکسیبلٹی ایٹمی پروگرام پہ دکھانا چاہتے ہیں اور امریکہ نے ہمارا احترام کیا ہے اور کچھ ہمارے انٹرسٹ کو بانا ہے. اب امریکہ کی طرف آتے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ہے, داخلی سطح پہ بھی ان کی ایڈمنسٹریشن کا اور عالمی سطح پہ بھی ان کا الائنس سسٹم تو منتشر ہوتا ہوا لگ رہا ہے, اور انرجی پرائسز بھی ہیں. پلس آپ دیکھ رہے ہیں کہ آگے الیکشنز بھی آنے والے ہیں مڈ ٹرم, اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کی, جو سیاسی مستقبل اس پوری جنگ کے خالق اور کا ہے بنجامن نتنیاہو کا, وہ بھی کوشچن پہ ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ اس جنگ میں وہ اپنے آپ کو ایک وکٹوریس
ہیرو کے طور پہ دکھائیں تاکہ اپنی عوام کی توجہ اپنی کرپشن اور بدعنوانی سے وہ ہٹا سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی پریشر جتنا صدر ٹرمپ اور نتن یاہو پہ ہے اتنا ایران پر نہیں ہے. اس لیے مجھے احتمال اس بات کا ہے کہ جناب ان کے پاس ٹائم کم ہے اور پاور زیادہ ہے, اور یہ بڑا ڈینجرس اور ڈی اسٹیبلائزنگ کمبینیشن ہے. اگر ایک طاقت کے پاس صبر کم ہے, ٹائم کم ہے, لیکن طاقت اور ہارڈ پاور بہت زیادہ ہے, تو یہ ایک اچھا مکس نہیں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کچھ سی بی ایمز کی طرف گریجولی آگے بڑھیں اور اس ہاسٹیلٹی اور ایکریمنی کے ماحول کو ٹھنڈا کریں, اور آہستہ آہستہ ہم اس ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں. ورنہ امریکہ اور نتن یاہو جو ہے ان کا سیاسی مستقبل اور انٹرنیشنل انرجی اور اکنامک سیکیورٹی کو مزید بڑے شدید خطرات میں آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں. بالکل صحیح. جوہر صاحب, یہ تو نظر آ رہا ہے اس وقت پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ اس جنگ کو اسٹریٹ آف ہارمز کو کھلنا کتنا ضروری ہے. تو اور پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہوئی ہے, بشمول امریکہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے اور مزید آتا جا رہا ہے. تو یہ کیا کوئی ایک پرسنل ایک شخص کی ایگو کا معاملہ ہے؟ حالانکہ امریکہ کوئی ایک آدمی تو نہیں ڈیسیژن کر کے, اس کا اگر ڈیسیژن کر بھی دیا اس نے, اس کے بعد جو اس کے اتنی نیگیٹو امپلیکیشنز آ رہی ہیں, پوری دنیا سے آپ کٹ آف ہو رہے ہیں, اپنی دنیا میں آپ اپنے ملک کے اندر آپ اسٹرینجر ہو رہے ہیں. تو اس وقت تو آپ کی ڈپلومیٹک ایفرٹ سب سے بڑی یہ ہونی چاہیے کہ بس میں نکلوں کسی طریقے سے یہاں سے, کھلے انرجی کوریڈورز, معاملہ ختم ہو اور آگے چلیں. لیکن یہ نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس کی وجہ ہے, ایران اس کی وجہ ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ جی دیکھیں, دونوں طرف سے خیر اس قسم کی ڈپلومیسی ہو رہی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب ایک چیز جو علی صاحب نے کی وہ اہم تھی کہ جی وہ کس طرح سے اپنا یہ نیوکلیر والا جو ہے سارا کارڈ جو ہے دے دیں, اگر انہوں نے اتنے زیادہ عرصے تک اس کے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ بات ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں, جب جو معاہدہ ہونے جا رہا تھا جس میں پاکستان ایک اہم رول ادا کر رہا تھا, جس طرف چیزیں جا رہی تھیں نیگوسیشنز کی طرف, اس میں اگر نیوکلیر پہ مسئلہ حل ہو جاتا مثال کے طور پہ, تو ایران کو بھی ایک بہت بڑی چیز ملنی تھی. یہ تو نہیں کہ ان کو کچھ نہیں ملنا تھا, سینکشنز ریلیف ملنی تھی. ایران دیکھیں اتنے سالوں سے اپنا تیل جو ہے وہ آدھے سے کم قیمت پہ بیچ رہا ہے. پھر اس کے بعد جتنی ان کی تیل کی کیپیسٹی, دیکھیں ایران کے پاس جتنا تیل ہے اور جتنی گیس ہے وہ تو دنیا میں روس کے علاوہ شاید کسی کے پاس نہیں ہے. تو وہ تو جو ہے اگر یہ سینکشنز نہ ہوتی, وہ تو بہت ہی ایک امیر ملک ہوتا دنیا کا. تو وہ یہ دو چیزیں ہیں, سینکشنز ریلیف اور پھر وہ جو ان کے ایسٹس ہیں $100 بلین کے قریب ان کے ایسٹس جو ایرانین کہتے ہیں فریز کیے ہوئے, تو وہ بھی اس میں بھی ان کو $25-30 بلین ملتے ہیں. تو اس میں تو پھر اس میں ایک اور پوائنٹ یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بام نہیں بنانا چاہتے, نیوکلیر بام, تو جب وہ نہیں بنانا چاہتے تو پھر وہ ظاہر ہے دوسری سائڈ کہتی ہے تو پھر آپ اس پہ نیگوشیٹ. جوہر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ امریکہ ایران کے اوپر سینکشن جنگ سے پہلے کی لگی ہوئی ہیں, وہ اس کے یوز ٹو ہے. ایران کے اوپر ایران کے جو فروزن 100 بلین سے اوپر دنیا میں ایسٹس ہیں پچھلے 40 سال سے فروزن ہے, وہ اس کے لیے بھی یوز ٹو ہے. ایران کی نیوکلیر ڈیل کے اوپر انہوں نے کیپ لگایا ہوا ہے. 2015 سے جو ایگریمنٹ تھا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے توڑا, جو اوباما اور یورپین کنٹریز نے سب نے مل کے کیا تھا, اس میں وہ آلریڈی کمٹ ہوئے تھے کہ 3% ہم انرچمنٹ پہ لے کر جائیں گے اپنا. اور IAEA جو ہے اس کی وہ متواتر اس کی انسپیکشن کر رہا تھا اور ہر سال رپورٹ دے رہا تھا کہ ہاں بھائی ایران جو ہے وہ بالکل اس کو فالو کر رہا ہے 2015 کے ایگریمنٹ کو, کمپریہنسو ایگریمنٹ کو. تو وہ بھی اس طرح انٹیکٹ تھا. اب بیسکلی تو نیا کام یہ ہوا کہ ایران کو پھینٹا بہت زیادہ پڑا, یہ اس کے لیے شاید نئی بات تھی. اب وہ اس کے بھی یوز ٹو ہو چکے ہیں, تو ان پہ تو کوئی پریشر ہونا ہی نہیں چاہیے. اب میرا خیال سے تو پریشر تو ہے ریسٹ آف دا ورلڈ اور امریکہ کے اوپر. نہیں, میں اس طرح نہیں سمجھتا. امریکہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں, JCPOA ایک بہت اچھا معاہدہ تھا. میرے خیال سے ٹرمپ نے جو ہے نا بڑی زیادتی کی تھی کہ اسے وڈرا کیا تھا اسرائیل کے پریشر میں, اور اسرائیل نے بہت ہی اب جو ہے نا یہاں پہ ایک بڑا خطرناک رول ادا کیا میں سمجھتا ہوں JCPOA سے وڈرا کرا کے, بیکاز وہ اس کے خلاف تھے. JCPOA بہت اچھا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں دونوں سائڈز کو چیزیں مل رہی تھیں. ایران نے کچھ پابندیاں جو ہے نا اس کی وجہ سے لی تھیں, اور اس کے بدلے میں سینکشنز ریلیف بھی ان کو گریجولی ملنی تھی. ان کے ایسٹس بھی انفریز ہونے تھے. اب وہ ایک گریجول پروسیس تھا, وہ بالکل اسے نکلنا بالکل غلط تھا. لیکن چلیں اب وہ ماضی ہو گیا. اس کے بعد ابھی جو ہے کیونکہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دکھانا ہے کہ وہ JCPOA سے آگے گئے ہیں, مطلب 3.7 نہیں, وہ سسپینشن چاہتے ہیں اس وقت کہ کم از کم 10 سال کی, کہ 0% ملے ہمیں 10 سال کا. پھر معاملہ اس کا بھی ہے وہ جو 450 کلو گرام جو ایران نے 60% تک افزودہ کر لیا تھا, ظاہر ہے وہ تو JCPOA کی لمٹ سے کافی زیادہ تھا نا, تو مسئلہ تو اس کا بھی ہے. لیکن دیکھیں اب جہاں کھڑے ہیں ہم, اگر اس کو دیکھ لیں تو اس وقت اگر ایک جو ہے نا کمپریہنسو ڈیل ہوتا
تو اس میں دونوں سائڈز کو فائدہ تھا. ایران کو سینکشنز ریلیف ملتی, ساتھ ہی ساتھ ان کے ایسٹس انفریز ہوتے. پھر چلیں جی نیوکلیر پہ بھی مسئلہ جون سا ایک وہ جو خطرہ پوری دنیا کے سر پہ منڈلا رہا ہے وہ اس سے آگے گزرتے, اور دونوں ملک اپنی جو ہے نا چلیں جی دونوں سائڈ پروڈکٹیو چیزوں کی طرف جاتے بجائے اس کی طرف. ابھی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ابھی دونوں سیکوینسز پہ اڑ گئے ہیں نا اس وقت. ایرانیز کہتے ہیں کہ جی نہیں پہلے اپنا ہرمز کا معاملہ طے کریں. جوہر صاحب لیکن مسئلہ بتاؤ کیا ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں نا سر, وہ یہ سچویشن ہے کہ ایک ایران جو ہے اس کے کھڑے ہونے سے پوری دنیا ہلی ہوئی ہے اس وقت. مطلب ایران کے صرف ایران کو پھینٹے, مطلب ایران کا تو نقصان ایک ذاتی ہو رہا ہے نا, سینکشنز ہو گئی, تیل رک جائے گا, یہ ہو جائے گا, ایران تباہ ہو جائے گا. لیکن یہ ایگریمنٹ نہ ہونے سے یا ایران کی پوزیشن لینے سے پوری دنیا تباہ ہو رہی ہے, ہم بھی اس میں شامل ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کو دیکھیں اب حل کیا اور آگے سینیریوز کیا بن رہے ہیں نا. اب یہ تو اب بات جا رہی ہے اس کی طرف, ایک مینجڈ کنفرنٹیشن کی طرف یا کنٹرولڈ کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہے. اس میں اس سچویشن میں ایک تو رسک بڑھ جائے گا مس کیلکولیشن کا دوبارہ سے, بیکاز دیکھیں نا دونوں سائڈز کوشش کر رہی ہیں کہ جی ایک گیم آف چکن ہے کہ کون پہلے بلنک کرتا ہے. ادھر سے ابنا ہرمز کی بندش ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. بالکل سر, میں بس تھوڑا سا جلدی کوئی اگر آپ یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, اگر میں یہی بات آپ کی والی جنرل صاحب سے پوچھ لوں کہ کولیشن کی طرف ورلڈ جا رہی ہے, اور پتہ نہیں کولیشن کا ہے, آپ نے کولیشن کا ہے, لیکن میں یہ کہنا سوال میرا یہ ہے کہ رشیا اور چائنا بھی تو ڈائریکٹلی ہٹ ہو رہے ہیں نا اس سے جنرل صاحب. جی ٹھیک ہے, کنفرنٹیشن. جنرل صاحب رشیا اور چائنا بھی تو بہت ہٹ ہو رہے ہیں نا, وہ پریکٹیکل ٹرمز میں کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب وہ اگر بیچ میں آئیں گے تو نقصان یہ ہے کہ امریکہ سے جنگ بھی ہو سکتی ہے, اور اگر وہ بیچ میں نہیں آتے تو یہ معاملہ جو کا تو چلتا رہے گا, لٹکا رہے گا. ایران کو تو اتنا فرق نہیں پڑا جتنا پوری دنیا کو فرق پڑ رہا ہے اس تمام معاملات سے. جی سب سے پہلی بات تو میں کامران شاہد صاحب یہ کہنا چاہوں گا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کرتے ہیں یا نیتن یاہو صاحب کی, تو وہ تو ایک ہیں کہ انہوں نے مل کے جنگ کی, اور نیتن یاہو کی یہ ایک 40 سالہ خواب تھا جو پورا ہوا. اگر آپ ان کے شوز میں بیٹھ کے دیکھیں تو ان کے لیے نارمز, کسٹمز, دنیا کی اکانومی, لوگوں کا مرنا جینا, نتھنگ میٹرز. وہ ریئلسٹس ہیں, اور ریئلزم سر اکانومی تو ٹرمپ کو میٹر کرتی ہے, پوری دنیا کو میٹر کرتی ہے. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی جی. تو ابھی آتے ہیں اکانومی کی طرف. جی تو جہاں تک رشیا کا تعلق ہے اس کو انڈائریکٹلی فائدہ ہو رہا ہے, چائنا کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی نقصان ہو رہا ہے. کیا وہ جنگ میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ میرے خیال میں وہ ایک کائنیٹک مینز جیسے ہوتا ہے نا, پیور ہارڈ کور ملٹری پاور کو نہیں یوز کریں گے, وہ ڈپلومیٹک مینز یوز کریں گے, بیک چینل یوز کریں گے جنگ ختم کرنے کے لیے. اور اگر وہ ہیلپ کر رہے ہیں ایران کی, اس کی ایکوپ کر رہے ہیں اس کو ویپنز, یا کوئی اور سپورٹ دے رہے ہیں, ٹیکنالوجیکل سپورٹ دے رہے ہیں, وہ کرتے رہیں گے. لیکن ٹرمپ صاحب کا جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ بھی ہرٹ ہو رہے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز میں آپ کو انٹرسٹنگ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. یوکرائن وار کی بات ہوئی تھی. یوکرائن وار میں یہ ہوا کہ ان کی 2 گیس پائپ لائنیں, ایک نارتھ اسٹریم 1 ہے, نارتھ اسٹریم 2 تھی, جو یوکرائن رشیا سے جا رہی تھی. دونوں کو تباہ کر دیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے یوکرائن کے اندر سے گیس جاری ہے, اور یوکرائن جنگ کے باوجود رشیا اس کو رائلٹی دے رہا ہے. لیکن ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہوا کہ وہ اس کے بعد امریکہ نے وہ جو آئل رشیا ان کو دیتا تھا, یورپ کو اس وقت امریکہ دے رہا ہے, اور یہ 4 ملین بیرل پر ڈے ہے. امریکہ جو ہے گیس کا لارجسٹ سپلائر بن گیا ہوا ہے. تو جب یہ جنگ بھی ہو رہی ہے تو اس میں الٹیمیٹلی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں, آپ نے جو فرمایا بڑا صحیح فرمایا کہ اکانومی ان کو کرتی ہے, وہ اپنا آئل بیچنا چاہ رہے ہیں, اور وہ ابھی ان کا آئل جو ہے اسٹریٹ ریزروز مہنگے داموں بک رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ٹرمپ کے بھی انٹرسٹ میں کہ معاملہ لنگر آن ہو, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ امریکہ کے آئل کی باری آئے. دیکھیں جی, ٹرمپ نے جتنی کویشچن کر رہے ہیں, جتنا وہ پریشرائز کر رہے ہیں ایران کو, اس کا مقصد تو ایک ہی ہے نا کہ آئل پہ بھی قبضہ ہو. جنرل صاحب بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. محمد علی صاحب کوئکلی بریک سے پہلے آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ پھر آپ کو اس کا مطلب تو یہ لنگر آن کرے گا آپ کے خیال میں, کئی ہفتے چلے گا اب یہ معاملہ اس طرح؟ محمد علی صاحب کوئکلی ذرا بریک سے پہلے. دیکھیں میں آپ کے احتمال سے کوئکلی کسی حد تک ایگری اس وجہ سے کرتا ہوں کہ صدر ٹرمپ نے جنگ میں اپنے اہداف حاصل نہ کر کے یہ ریئلائز کیا ہے کہ وہ ڈسٹرکشن کے بجائے جو کورسو پریشر ہے اس کے ذریعے سے ایران پہ دباؤ مزید بڑھانا چاہتے ہیں. ایک بریک لوں گا جی میں اس پہ ہی. چلتے چلتے آپ کو بتا دوں گا جوڈیشل کمیشن نے جسٹس بابر ستار کا تبادلہ پشاور ہائی کورٹ اور جسٹس محسن کیانی کا تبادلہ لاہور ہائی کورٹ میں کر دیا ہے. کل تک اجازت.